السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پی ٹی ایم کا سینیٹ انتخابات کے حوالے سے اور ضمنی انتخابات کے حوالے سے متحدہ صورت میں اتحاد کی صورت میں ضمنی انتخابات لڑنے کے حوالے سے پلان سامنے آ گیا ہے، اور اس سے سارا کچھ اس کا فیوچر جو مستقبل کا پلان ہے وہ کلیئر ہو رہا ہے۔ وہ اس صورت میں ہو رہا ہے کہ مستقبل میں پی ٹی ایم کا جو پلان ہے وہ ایک مرتبہ نہیں، میرے خیال میں پہلی مرتبہ قومی اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے اور پیش قدمی کی جائے گی۔ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جگہ اس کی جماعت سے منظور نظر، اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر، اور شاید وہ زرداری صاحب کا منظور نظر بن جائے اور کوئی 50% میاں نواز شریف بھی اس پہ راضی ہیں، اس کو وزیر اعظم لایا جائے۔ یہ آج کی ایک اپڈیٹ نیوز تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کی تصدیق کے حوالے سے بھی میں ریفرنس آپ کو دے دوں گا۔ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا نئی دوست دیکھ رہے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں، واچ کریں اور شیئر کریں۔ میں بات کر رہا تھا پی ٹی ایم کے پلان کی۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اقبال کی میڈیا ٹاک ہوئی ہے۔ اس نے میرے پچھلے 2-4 میں نے پروگرام کیے تھے، ان خبروں کی تصدیق کی ہے کہ پی ٹی ایم سینیٹ انتخابات لڑنے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضمنی انتخابات ہیں وہ اتحاد کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کی صورت میں لڑے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کی لاہور میں میٹنگ ہوئی تھی مریم نواز کی صدارت میں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے پلان تیار کیا جائے، اور اس کے بعد اقبال نے میڈیا سے ٹاک کی ہے۔ اقبال ہماری اس خبروں کی تصدیق کر رہے ہیں میڈیا ٹاک میں کہ سینیٹ انتخابات کے حوالے سے حکومت کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو ضمنی انتخابات ہیں وہ ایک دوسرے ضمنی انتخابات میں سپورٹ کی جائے گی۔ یہی پلان ہے، یہی پلان سابق صدر آصف علی زرداری کا تھا لاہور میں، جس کو آلموسٹ اب تسلیم کیا گیا ہے، اور اب اس پہ پیش قدمی جاری ہے، کیونکہ پی ٹی ایم کے لاہور اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے سینیٹ انتخابات کے حوالے سے چیزیں کوئی کلیئر نہیں رکھی تھی، تو ہم نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ اپوزیشن سینیٹ کے انتخابات لڑنے جا رہی ہے، اور اقبال نے ان خبروں کی تصدیق کی ہے۔ تو پلان کیا ہے؟ پلان یہ ہے کہ ذرائع کہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ذرائع سے بھی میری بات ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کسی صورت میں جھگڑے کے موڈ میں نہیں ہے۔ وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ جھگڑا کریں، جیل جائیں اور کوئی تشدد برداشت کریں۔ تو اس کا راستہ وہی ہے کہ مفاہمت کے راستے سے تھوڑا تحمل سے چیزیں آگے بڑھائی جائیں، اور وہ پلان یہ ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، پیش رفت کی جائے، اور وہ ہوگا سینیٹ کے انتخابات کے بعد۔ پہلے ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، اس کے بعد شاید لانگ مارچ کا جو معاملہ ہے وہ بھی میرے خیال میں آگے پیچھے ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر سینیٹ کے انتخابات کا مرحلہ شروع ہوگا، کیونکہ ضمنی انتخابات ہوتے ہوتے اس کے نتائج آتے پھر سینیٹ کے انتخابات کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے جو پلان ہے، سابق صدر آصف علی زرداری کا اپنے اتحادیوں کو کہنا ہے کہ آپ مجھ پہ بھروسہ کریں، میرا جو پلان ہے، جو تجاویز ہیں اس پہ عمل کریں، ہم بہتر نتائج حاصل کر لیں گے۔ اور اس پہ سارے آلموسٹ سوائے مولانا فضل الرحمان کے وہ 100% کنونس نہیں ہیں۔ باقی جو جماعتیں ہیں، میرے خیال میں جو مین جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون ہے اور باقی لوگ ہیں، وہ اس پہ کنونس ہیں کہ اوکے وہ ہے، اب اسی پلان پہ چلتے ہیں۔ اب اس میں گھوڑا بھی تیار کیا جا رہا ہے عمران خان کے مقابلے میں، یا عمران خان کو ریپلیس کرنے کے حوالے سے۔ ان ہاؤس چینج کے لیے دوسرا جو وزیر اعظم ہوگا وہ فوری طور پہ پھر بھی پی ٹی آئی کا ہوگا۔ اس کے لیے جو نام لیا جا رہا ہے، کیونکہ
سوشل میڈیا میں نام زیر گردش ہے، اور میں سوشل میڈیا کی بات تو نہیں کر رہا، میں اس اپنے ذرائع کی بات کر رہا ہوں جس سے 2 راتیں پہلے میری ایک ملاقات ہوئی تھی کہیں کسی کامن دوست کے پاس، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک آلموسٹ جو اپوزیشن کے ذہن میں ہے قابل قبول جو وزیر اعظم پی ٹی آئی سے، وہ محمد میاں سومرو ہیں. اور مجھے پچھلی رات کوئی مسلم لیگ فنکشن سے کسی دوست کا فون آیا تھا تو گپ شپ ہو رہی تھی، تو اس کا یہ کہنا تھا، دعویٰ تھا کہ سومرو صاحب نئی ذمہ داریوں کے حوالے سے کوئی ویسٹ کوٹ بھی بنوانے کے لیے انہوں نے درزی کو دے دیا ہے. شاید اس کے پاس بہت سارے ہوں، یہ ہمارے پاس ٹرمینالوجی ہے کہ اگر نئی کوئی ذمہ داری کسی وزراء کو مل رہی ہے یا کسی مشیر کو تو کہا جا رہا ہے کہ وہ ویسٹ کوٹ سلوا رہا ہے. تو اب اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے. اور باقی رہا یہ کہ یہ پلان قابل عمل کیسے ہوگا، کیا میاں نواز شریف راضی ہو جائیں گے؟ تو ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق صدر زرداری نے پہلے کنونس کیا، یہاں کے جو لوکل ہیں مسلم لیگ کی سربراہان رہنما ان کو کنونس کیا، انہوں نے پھر میاں نواز شریف کو کنونس کیا. تقریباً 50% میاں نواز شریف اس پہ کنونس ہو گئے ہیں کہ یہ پلان قابل عمل ہے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے، کیونکہ جو وزیر اعظم نیا آئے گا وہ پنڈی والوں کی اس کو بھی آشیرواد حاصل ہوگی، وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی چلے گا، اور اپوزیشن کے جو مشکلات ہیں خاص کر کے مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو مشکلات ہیں ان کی رہنماؤں اور قیادت کے خلاف جو کیسز ہیں، سزائیں ہیں جس میں وہ نہ لیں تو ان سزاؤں کو ختم کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک سب کو قابل قبول وزیر اعظم آئے اور پھر وہ پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی ہو یا سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجی جائیں. اگر حکومت وتھڈرا ہو اپنے الزامات سے، یا یہ کہا جائے کہ جو مرحوم جج صاحب احتساب عدالت کے جو فوت ہو گئے اور جنہوں نے سزا دی اس کی ویڈیو بھی سامنے آ گئے تو وہ کنٹروورشل تھا، تو فیصلہ بھی کنٹروورشل ہے، تو پھر میاں نواز شریف کی جو سزا ہے اس کی نااہلی ہے یا مریم نواز کی نااہلی ہے، یہ ساری چیزیں آئندہ فیوچر میں ختم ہو جائیں گی، اور اس کا سارا جو اس کے لیے اقدامات ہیں وہ نئے وزیر اعظم کو اٹھانے پڑیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف حکومت کے اتحادی باپ کی طرف سے بھی اس کوئٹہ یا مچ سہنے سے پہلے جو باتیں ہوئی ہیں اس سے بھی یہ اشارے مل رہے ہیں کہ وہ بھی کمفرٹ نہیں ہے عمران خان کے ساتھ، اور چودھری برادران بھی کمفرٹ نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے چودھری شجاعت کا یہ کہنا تھا کہ مذاکرات کیے جائیں اور حکومت آنا اور ضد کو چھوڑے. اب چودھری پرویز الہی جو کافی اس حکومت کے قیام سے لے کے یا 2018 کے انتخابات کے بعد امیدوار ہیں سی ایم پنجاب کے، تو آج پھر انہوں نے کوئی میڈیا سے مختصر بات چیت کی ہے اور اپنے لوگوں کو یا رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ میں اس کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی انا پرست لوگ ہیں ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، ان کو شکست نصیب ہوگی. اب انا پرست تو ہمارے ہاں تو فی الحال ایک آدھا بندہ مشہور ہے کہ وہ ضدی بھی ہے، انا پرست بھی ہے، تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ یہ ایک نیا سینیریو بن رہا ہے، اور اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا جو یہ مارچ کا پلان ہے یا سینیٹ انتخابات سے بائیکاٹ کا پلان ہے، یہ سارے پلان اب چینج ہو گئے ہیں. اب پی ڈی ایم ایک اتحاد کی شکل میں اور الیکشن اتحاد کی شکل میں سامنے آ رہا ہے، اور سینیٹ کے انتخابات بھی کسی بنیاد پہ لڑے جائیں گے. اس کے بعد پلان ہوگا ان ہاؤس تبدیلی کا، اس میں 1-2 ماہ اور لگیں گے، صورتحال واضح ہو جائے گی. دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں سابق صدر کا جو یہ پلان ہے وہ کتنا قابل عمل ہے یا کتنا اس پہ عمل ہو سکتا ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ریاستی ادارے ہیں ان کا جو کردار ہے وہ کہاں تک جا کے اس چیز کو پار لگاتا ہے. اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا.
آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔